بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جس کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت کیسے ملی؟ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر بسنے والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ جب سکون پا جاؤ تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہذا آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کا جسم اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے نکال کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ کوئی راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم نے اس شخص کے لیے جو کہ ان کے جسم کو دفن کرے گا، قیامت تک وہ امر ہے، زندہ رہے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بھی خاصیت تھی کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں پر آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے آپ کو خضر بھی کہتے ہیں۔ آب حیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان میں 3 شخصیات کا ذکر ہے جو کہ آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت ذوالقرنین، تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان میں سے پانی صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ کو نہ سکھا پائے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور خضر علیہ السلام زمین پر بسنے والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی اور مدینہ میں آپ سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت خضر کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ بعض صوفیہ کے نزدیک حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ نے ان سے ملاقات بھی کی۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو آج بھی زندہ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔